قبر کی وہ رات کا خوفناک منظر کیسا خوفناک منظر ہوگا، جس کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی تھی، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس قبر کی پہلی رات کے بارے میں سوچ کر صحابہ کرام سے کہتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے، مگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو قبر کی پہلی منزل یعنی کہ قبر کی پہلی رات ہے نا، جو وہ پہلی منزل ہے، جو اس منزل کو پار کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اتنی بھیانک رات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے گھر کے باہر سے ایک جنازہ گزرا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے، وہ بابا بابا کہہ کر پکار رہی ہے۔ میں اس بچی کے پاس گیا، وہ کہتی ہے کہ بابا اٹھ جاؤ، ابھی میرا کوئی نہیں ہے، تم ہی میرے سہارا ہو۔ آہستہ آہستہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جنازے میں شامل ہو گیا۔ لوگوں نے قبر والے کو دفنایا اور گھر واپس لوٹ گئے، میں بھی اسی ارادے سے اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ جب اگلا دن آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ معصوم سی بچی روتی چل رہی ہے، میں بھی اس کے پیچھے چلتا چلتا پھر قبرستان پہنچا۔ وہ بیٹی آ کر اپنے باپ کی قبر کے اوپر لیٹ جاتی ہے، کبھی کچھ جملے کہتی ہے کہ بابا رات کو تم موجود نہیں تھے، میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھا، میں نے آپ کے لیے دیا جلایا، بابا ابھی آپ کی وہ آوازیں مجھے نہیں آ رہی ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بچی کی طرف دیکھ کر میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ بھی اپنے باپ کی قبر کے اوپر لپٹی ہوئی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ بابا آج تو نے قبر کے اندر اپنی وہ پہلی رات کیسی گزاری ہے، جس کے اندر نہ ہی روشنی ہے، نہ ہی کھانا ہے اور نہ ہی پانی ہے۔ میں نے تیرے لیے پانی بھی گرم کیا، میں گھر میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی پتہ نہیں میرے باپ نے پانی پیا ہوگا کہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، اس بچی کے پاس آیا، میں نے بچی کو سینے سے لگایا اور کہا بچی یہ تو کیا سوال کر رہی ہے، اپنے باپ سے یہ سوال کر کہ قبر میں فرشتے آئے، سوال کیا ہوگا من ربو کا، ما دینو کا، من تکون فی حاضر رجل۔ اپنے باپ سے یہ پوچھ کیا تجھے عذاب والے فرشتے عذاب تو نہیں دے رہے، ہم نے تو تیرا رخ یعنی تیرا منہ قبلہ رخ کیا تھا، کسی نے آ کے پلٹ تو نہیں دیا۔ اپنے باپا سے پوچھو کیا تمہیں عذاب قبر تو نہیں ہو رہا، ہم نے دین کے وارثوں سے سنا تھا کہ انسان کو جب قبر میں لٹا کر سارے کے سارے گھر والے واپس لوٹ آتے ہیں تو قبر اپنے مردے کو بٹھاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اے زمین پر اکڑ کر چلنے والے انسان، تو برا زمین پر اکڑ کے چلتا تھا، بتا تو نیک عمال کر کے آیا کہ نہیں۔ اے بیٹی پوچھ کیا قبر نے تیرے جسم کو جکڑا کہ نہیں، یا قبر نے دلہن کی رات کی طرح تجھے پیار کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچی کو تسلی دی اور اس بچی کو تلقین آ گئی۔ اس کے بعد میں وہ ننھی سی بچی کو لے کر گھر واپس لوٹ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بازار سے ہو رہا تھا، دیکھا کہ ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس جنازے کو پڑھانے کے لیے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جنازے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، کچھ لوگ آنے والے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے اوپر بیٹھ گئے اور تاجدار بطحا آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہیں۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم فرمانے لگے کہ اے صحابہ
اس قبر کی اس رات سے ڈرو جو اللہ تعالیٰ نے علم مجھے عطا کیا ہے کہ قبر کی وہ اندھیری رات کتنی بھیانک رات ہوگی، اس میں انسان کے ساتھ کیا کیا بیتے گی، گناہگار انسان کے ساتھ قبر کیا حالات کرے گی۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا جو علم اللہ تعالیٰ نے قبر کے بارے میں مجھے عطا کیا ہے، اگر میں تم کو بتا دوں تو مجھے ڈر ہے میرے چلے جانے کے بعد تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر بھی ایک قبرستان کے قریب سے ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبر کے مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ جب وہ مردہ باہر آ گیا تو حضرت علی المرتضیٰ اس سے سوال کرنے لگے کہ اے قبر والے مجھے بتا قبر میں تیرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ وہ قبر والا عرض کرنے لگا اے مشکل کشا، اے حیدر کرار، اے علی المرتضیٰ، آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے گھر والوں کی کیا حالات ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ اس مردے سے کہنے لگے کہ تمہارے جانے کے بعد جو تم جائیدادیں چھوڑ کر آئے تھے وہ انہوں نے آپس میں بانٹ لی، وہ تم کو بھول گئے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے اس مردے سے سوال کیا کہ مجھے بتا قبر میں پہلی رات میں تیرے ساتھ کیا بیتی تھی۔ وہ کہنے لگا اے حضرت علی المرتضیٰ، آپ مجھ سے جو مرضی سوال کر لیں مگر اس قبر کی بھیانک رات کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے۔ جب مجھے وہ قبر کی بھیانک رات نظر آتی ہے اے شیر خدا میرے اوپر پھر وہ پہلی رات کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، وہ قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا منظر ہوگا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس مردے نے بھی حضرت علی المرتضیٰ سے اس منظر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور ادھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس منظر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے کا وقت قریب آیا، اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسرائیل نے سلام پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے اسرائیل تم کیسے آئے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قصص الانبیاء کتاب کے صفحہ 376 میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض کرنا چاہا تو تھوڑی سی تکلیف نبی کریم کو محسوس ہوئی۔ نبی کریم نے کہا اے اسرائیل ابھی رک جا۔ اسرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی۔ فرمایا نہ میں تو احمد مجتبیٰ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اگر تو مجھے میری روح کو قبض کرتے ہوئے مجھے اتنی تکلیف دے رہا ہے تو اے اسرائیل بتا تو میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھی امت کی یاد آ گئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ اسرائیل نے جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ پہنچ گئے۔ اسرائیل نے پیغام دیا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کا کوئی بھی امتی ہو وہ نماز فجر پڑھے، ظہر پڑھے یعنی پانچوں نمازیں ادا کرے، اور وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ آپ کا رب آپ سے وعدہ کرتا ہے آپ کے امتی کی روح کو ایسے قبض کروں گا کہ جیسے دودھ سے بال نکالتے ہیں، یا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ محترم ناظرین، اتنا پیار تو کوئی بھی ماں اپنے بچے سے نہیں کرتی جتنا پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب امت سے کیا۔ مگر یہ امت کون سے دہانے کے اوپر چل پڑی،
ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مشکل زندگی گزاری تھی کہ وہ مرنے کا وقت ان کا قریب آن پہنچا ہے، دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، مگر اس وقت بھی اپنی امت کی یاد آ رہی ہے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آقا مدنی تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا تو میں نے کان لگا کر سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے اس وقت یہی کلمات جاری تھے، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا۔ مگر یہ امت کس دہانے پر آن پہنچی ہے۔ محترم ناظرین، حشر کا میدان برپا ہوگا، یہاں تک کہ ساری کی ساری دنیا کے جتنے کافر عیسائی جتنے بھی ہوں گے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کلمے پڑھنے والوں کو یعنی کہ جو مسلمان ہیں ان سارے کے ساروں کی بخشش کر دے گا۔ احادیث کی کتاب میں موجود ہے کہ جب دو لوگ باقی رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کا عذاب دیا ہوگا، ان کا جسم سر کا راکھ بن گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان دونوں کو نکال کر لاؤ۔ جب ان دونوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان کا مالک، ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ اے میرے بندو، کون سی ایسی چیز تھی، تمہارے اوپر ایسا کون سا کام مسلط ہو گیا تھا کہ تم نے پوری کی پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی، تم نے میرا حکم نہیں مانا۔ وہ عاجز ہوں گے، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، وہ عرض کریں گے اے میرے رب، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے پوری زندگی تیری نافرمانیاں کی ہیں، ہمیں صرف ایک موقع دے دے، ہم پوری زندگی تیری عبادت کریں گے، ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے۔ اے میرے مالک، اے میرے رب، مجھے صرف ایک موقع دے دے۔ مگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے میرے بندو، تم نے عذاب قبر بھی دیکھ لیا، تم نے عذاب دوزخ بھی دیکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو حکم دے گا کہ تم ایسا کرو کہ دوزخ کے اندر دوبارہ چھلانگ لگا دو۔ وہ دونوں کے دونوں دوزخ کی طرف بڑھیں گے، ان میں سے جو ایک آدمی ہوگا وہ دوزخ کے اندر چھلانگ لگا دے گا اور ایک آہستہ آہستہ چل رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان دونوں کو پکڑ کر میری بارگاہ میں پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس شخص سے مخاطب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھے گا کہ اے بندے، تو نے دوزخ کے اندر کیوں چھلانگ لگا دی؟ وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی، اب تو نے حکم دیا تو میں نے سوچا کہ پوری زندگی تو نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، ابھی وقت ہے اس کے حکم کو مان لے، ہو سکتا ہے کہ وہ رؤوف و کریم ہے، اس کی شان جلا جلالو ہے، وہ اپنی رحمت سے تیری بخشش کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب اس بندے کی فریاد کو سنے گا اور کہے گا جا میرے بندے، میں نے تجھ کو بخش دیا۔ پھر دوسرے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے دوزخ کی آگ میں کیوں چھلانگ نہیں لگائی؟ تو دنیا میں میرا حکم نہیں مانتا تھا اور تو نے میرا ادھر بھی حکم نہیں مانا۔ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، میں نے تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ تیرے عرش کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ تیری شان بڑی جلا جلالو ہے، تو رؤوف و کریم ہے، تو گناہگاروں پر اپنی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھولتا ہے۔ میں اس لیے آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا کہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے کہ کہیں تیری رحمت جوش میں آئے تو تو میری خطاؤں کو نہ دیکھے اور تو اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے جنت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس آخری انسان، سارے کے سارے مسلمانوں کو بخش دیا ہوگا، یہ وہ آخری انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت سے بخش دے گا۔ اور ادھر نبیوں کی ماں حضرت مریم بی بی، جو کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ اپنے بیٹے سے کیا عرض کرتی ہیں کہ اے بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے بہت پیار کرتا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ طاقت عطا کی ہے کہ تو جس قبر کے اوپر بھی چلا جائے، جا کر اللہ کے نام لے کر اس کو پکارے، وہ مردہ تیری آواز سنتے ہی زندہ ہو جاتا ہے۔ تو نبینوں کو آنکھیں عطا کرتا ہے، جو کوہر کی بیماری والا آتا ہے تو اس کو بھی شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے بے شمار معجزوں سے نوازا ہے۔ اے میرے بیٹے عیسیٰ، میرے مر جانے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ نہ کرنا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی ماں کو بہت پیار کرتے ہو۔ آگے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ماں، میرا تیرے بغیر ہے ہی کوئی نہیں، میں تجھ کو ضرور زندہ کروں گا۔ آگے سے حضرت مریم بی بی نے کیا الفاظ کہے۔ حضرت مریم بی بی وہ بی بی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دو ایسی عورتیں ہیں کہ جن کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے قبض کیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو تلقین کر رہی ہیں کہ اے بیٹے، میرے مر جانے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ نہ کرنا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے کہ جب انسان کی روح کو نکال لیا جاتا ہے یا کسی عام انسان کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، اور روح کو قبض کرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، جب اس کے گھر والے میت کو لٹا کر قبر میں چلے جاتے ہیں تو 1 سال تک مسلمانوں 1 مہینے نہیں، 1 دن نہیں یا 1 گھنٹہ نہیں، حضرت مریم بی بی اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی ہیں کہ اس کی جو تکلیف ہوتی ہے 1 سال تک وہ مردہ برداشت کرتا ہے۔ اے میرے بیٹے، تو مجھ کو دوبارہ زندہ نہ کرنا۔ تیری ماں اس درد کو دوبارہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ مریم بی بی جن کو اللہ تعالیٰ نے بے نماز اپنی رحمتوں سے نوازا، جن کے کوکھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو وہ بھی ایک معجزہ تھے۔ وہ مریم بی بی کہ جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود کی، وہ اپنے بیٹے کو بیان کر رہی ہیں کہ اے میرے بیٹے، مجھے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرنا۔ اور ایک جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت عثمان غنی بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے، یہی آہو پکار کر رہا ہے کہ قبر کی وہ رات کا پہلا منظر وہ بڑا بھیانک منظر ہے۔ ذرا سوچو کہ آپ لوگوں نے اس کی تیاری کیسی کرنی ہے۔ اگر یہ ہمارا پیغام آپ کے دلوں میں اتر گیا تو ہمیں امید ہے کہ آپ کی قبر کی وہ پہلی رات ضرور سنور جائے گی۔ اور اگر ہمارے اس پیغام سے ایک بھی بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو بھی بخش دے۔